کیا اللہ کو خواب میں دیکھا جا سکتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تو آتا ہے ظاہر ہے، لیکن وہ بھی میں نے سنا ہے کہ وہ صحابہ کے لیے تو بہت کلیئر کٹ تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی دیکھا ہے، لیکن چونکہ ہم نے تو نہیں دیکھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ریئل میں، ہم تو صرف میچ کر سکتے ہیں ان کی وہ جو ڈسکرپشن. شمائل آئے ہوئے ہیں. جی ایگزیکٹلی. تو اللہ کو کچھ لوگ کلیم کرتے ہیں جی کہ اللہ کو بھی میں نے خواب میں جو ہے وہ دیکھا ہے، میری ملاقات ہوئی ہے، اللہ نے مجھے کچھ حکم دیا ہے جو پھر آگے لوگوں کو کہتے ہیں. اس میں کتنی حقیقت؟ دیکھیں بالکل ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نظر آنا جی یہ کوئی ضروری نہیں ہے، ایک بات. اور دوسری بات، جو کچھ خواب میں نظر آئے وہ اللہ تعالیٰ ہے، یہ بھی نہیں ہو سکتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ قرآن نے کلیئر کٹ حکم دے دیا، لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار. بالکل ٹھیک. اس کو آنکھیں پا نہیں سکتی. ہماری دنیا میں ہماری آنکھوں کے اندر وہ صلاحیت ہی نہیں رکھی گئی کہ ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکیں. صحیح. لہٰذا اللہ کو یعنی خواب میں آپ کوئی چیز دیکھتے ہیں، یہ بالکل ایک فالس آپ کی انٹرپریٹیشن ہوگی. اگر آپ کہیں کہ فلاں شخصیت پرسونیفائی کر کے آپ کہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ تھا، یہ بالکل غلط ہے. اللہ کی تجسیم نہ کی جا سکتی ہے، نہ ہی اللہ تعالیٰ کو کسی جسم میں محدود کر کے دیکھا جا سکتا ہے. لہٰذا آپ اگر خواب میں کوئی ایسی چیز نظر آئی ہے تو اب وہ جو انٹرپریٹیشن ہم کر رہے تھے کہ ایک خواب اس طرح کا اور ایک خواب اس طرح کا، تو رویا صالحہ ہوں گے تو کہیں بھی اللہ کی تجسیم نظر نہیں آ سکتی. یہ ہمیں یقین رکھنا چاہیے، کیونکہ بنیاد قرآن ہے، خواب نہیں بنیاد. صحیح. تو قرآن نے جب یہ بات کہہ دی تو ہم خواب کو قرآن کے مطابق انٹرپریٹ کریں گے، نہ کہ قرآن کو خواب کے مطابق. لہٰذا خواب میں کسی شخص کو اللہ تعالیٰ جسمانی طور پر نظر آ بھی جائے تو اس کا مطلب اس نے غلط دیکھا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہی بتایا. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں جو شخص کہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی جسمانی آنکھوں کے ساتھ اللہ کو دیکھا، وہ جھوٹ بولتا ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اللہ تعالیٰ سے کیا تعلق ہے؟ وہ تو نبی ہیں، ان کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ معراج پہ تشریف لے گئے، دیکھا نہیں دیکھا یہ ایک الگ بحث ہے. لیکن عام شخص جب تجسیم اللہ کی دیکھے، اس کو ایک پرسن کی حیثیت سے دیکھے تو وہ کبھی بھی درست نہیں ہو سکتا. البتہ خواب میں اس طرح ہو سکتا ہے، آپ کو کوئی آواز آئے، آپ کو بتایا جائے اللہ تعالیٰ آپ کو یہ کہہ رہا ہے اور اس کا تعلق اللہ کے حکم سے ہو، یہ بالکل پاسبل ہے. لیکن اس کو یوز کر کے آپ اب لوگوں کو تو کوئی نئی چیز تو نہیں بتا سکتے نا، شریعت تو کلیئر کٹ ہے. یہی میں کہہ رہا ہوں کہ آپ، یہ تو میں نے پہلے بات کر دی کہ خواب کا تعلق کسی دوسرے سے ہے ہی نہیں. خواب وہ کا پرسنل آپ کا، زبردست، وہ میرے اپنے سے تعلق ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے کوئی حکم مجھے خواب میں دیا بھی تو میرے لیے ہے، وہی تھوڑی اب آنی ہے، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا. لہٰذا وہ جو بشرا ہے یا جو مبشرات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں، وہی کا سلسلہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہو گئی، رسالت منقطع ہو گئی، لیکن مبشرات باقی ہیں. تو مبشرات یہی ہیں کہ کسی شخص کو خواب میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہو جائے اور آپ کسی طرف، وہ اس میں آپ کے لیے رہنمائی ہے. وہ کوئی کلیکٹیو وزڈم نہیں آپ کو مل گئی کہ آپ ساری دنیا پر امپلیمنٹ کر دیں کہ اب جو مجھے خواب آ گیا ہے. خواب تو حضرت یہ تو بالکل حدیث نفس ہو سکتا ہے. آپ شخص، آپ کی اپنی ایک ایکسپیرینس ہو سکتا ہے، اس ایکسپیرینس کا تعلق آپ کے ساتھ ہے. اگر وہ سچا اور بالکل ٹھیک خواب بھی ہو تو اس کا تعلق نہ شریعت میں تبدیلی کے ساتھ ہے، نہ دوسروں کے ضابطے کے ساتھ ہے. اس کا تعلق آپ کے اپنے ساتھ ہو سکتا ہے، اور وہ بھی اس وقت تک جب تک وہ قرآن و سنت کے خلاف نہ ہو اور وہ جو بنیادی مبادیات دین ہیں ان کے خلاف نہ ہو. بالکل ٹھیک. شیخ کچھ لوگوں کو خواب بہت ہی سچے آتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی کہ اتنے ریگولر ہوتے ہیں وہ کہ وہ سچ ہی ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے ان کی روح پاکیزہ ہو سکتا ہے، روح پاکیزہ بھی ہو. ویسے بھی جب ہم قرآن میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام سے جو خواب پوچھا گیا تھا، وہ ایسے شخص نے پوچھا تھا، ایسے شخص کا خواب تھا جو مسلمان تو نہیں تھا، تو وہ سچا خواب تھا. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ تعالیٰ کسی کو دکھا دے اور کسی کو بھی دکھایا جا سکتا ہے. لیکن بالعموم جو اہل ایمان کے ساتھ جب ہم اس کو متعلق کرتے ہیں مبشرات کے ریفرنس سے، تو اس کا تعلق روح کی پاکیزگی کے ساتھ ہی ہے، اس کے علاوہ نہیں. ایک بس آخری سوال شیخ، سلیپ پیرالسس کے اوپر بہت سے لوگ کہتے ہیں جی کہ ہمیں، بلکہ ریسنٹلی میں بھی اپنی پرسنل بات بتا دیتا ہوں، مجھے بھی یہ ہوا کہ آپ نا بالکل سٹن ہو جاتے ہیں اپنی نیند میں، ہاف اویک ہوتے ہیں، ہاف سلیپ ہوتے ہیں، اور آپ انگلی ہلانے کی کوشش کرتے ہیں، وہ نہیں ہل رہی ہوتی، موو کرنے کی کوشش کرتے ہیں. میرے ساتھ شیخ بڑا عجیب واقعہ ہوا. میں اکیلا تھا گھر میں اس دن اور سو رہا تھا، اذکار وغیرہ نہیں کر سکا، بس اچانک ہی مجھے نیند آ گئی. تو میری عادت ہے کہ سونے سے پہلے کوئی لیکچر وغیرہ لگا لیتا ہوں، وہ سنتے سنتے پھر میں سو جاتا ہوں. تو انٹرسٹنگلی میں نے جو لیکچر لگایا تھا شیخ، وہ تھا ابراہیم علیہ السلام کی لیگیسی کے اوپر، اور اس میں وہ جو عالم تھے وہ واقعہ بیان کر رہے تھے ابراہیم علیہ السلام کا پورا. تو میں سن بھی رہا تھا، تھوڑا سا سلیپ بھی تھا، نیند میں بھی تھا اور تھوڑا تھوڑا اویک بھی تھا. اور مجھے اچھی طرح شیخ یاد ہے کہ جیسے یہ واقعہ آیا کہ ابراہیم علیہ السلام جو جہاں رمی ہم کرتے ہیں، وہ پورا ایک واقعہ ہے، شیطان جب آیا ان کے سامنے، جیسے ہی وہ والا واقعہ آیا تو میں بالکل سٹل ہو گیا.
میرا منہ اس طرف تھا, مجھے ایسے لگا پیچھے سے نا کسی نے بس مجھے اس طرح سے وہاں پہ بت بنا دیا. میں خوف میں شیخ انگلی ہلانے کی کوشش کی, بہت کوشش کی میں کسی طرح اٹھوں, لیکن ایک بوجھ اور ایک وہ عجیب سی کیفیت. اس کو سلیپ پیرالسس بھی, سائنس بھی اس کے بارے میں کچھ بات کرتی ہے. کچھ لوگ کہتے ہیں جی آئرن کی ڈیفیشنسی ہے, کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہے, یہ ایک سائن ہے کہ آپ کی باڈی میں کوئی ڈیفیشنسی ہے. لیکن ایک ویو میں نے یہ بھی سنا ہے کہ ایک خاص شیطان ہوتا ہے جو بوجھ ڈال دیتا ہے, ایسی کوئی بات ہے؟ جی بالکل ایسا ہے. اچھا, شیطان بوجھ ڈال دیتا ہے. یہ جو عرف عام میں تو ہم یہی کہتے ہیں وزن پڑنا, بوجھ ڈلنا, بس. جی, بوجھ کون ڈالتا ہے یہ نہیں پتا. ٹھیک ہے. لیکن یہ ہے کہ یہ شیطانی حرکت ہے. انسان کو کسی بھی وقت آپ کے اوپر آپ بالکل صحیح اپنے آپ کو محسوس کر رہے ہیں لیکن آپ ہلنے جلنے کے قابل نہیں ہیں, یہ شیطانی حرکت ہو سکتی ہے. اور جو پہلی شروع میں ہم نے بات کی تھی کہ روح جب نکلتی ہے, جی, اگر نیند کے دوران روح نکل جاتی ہے, جو کہ لگتا یوں ہی ہے, جی, تو نکل جاتی ہے پھر واپس آتی ہے, تو یہ کوئی ایک درمیانی کیفیت ہو سکتی ہے کہ روح پوری نکلی نہیں اور پوری انٹر نہیں ہوئی. اس کیفیت میں آپ نیند اور بیداری کے درمیان میں ہوتے ہیں, تو آپ کوشش کر رہے ہوتے ہیں ہلنے کی, لیکن وہ پوری طرح سے کیوں کہہ لیں کہ آپ کی انرجی آپ کے اندر نہیں ہوتی. یعنی آپ اس کی یہ انٹرپریٹیشن بھی کر سکتے ہیں. لہٰذا اس کی سائنٹیفک انٹرپریٹیشن اور میڈیکل انٹرپریٹیشن اور روحانی انٹرپریٹیشن یہ بیک وقت صحیح ہو سکتی ہیں. یہ تینوں صحیح ہو سکتی ہیں کہ یہ بالکل یہ ساری باتیں بیک وقت بھی ٹھیک ہو سکتی ہیں. اس کی وجہ یہ کہ روحانی طور پر اگر آپ کوئی چیز محسوس کر رہے ہیں تو وہ جسمانی اور مادی طور پر بھی ایگزسٹ کر رہی ہو, یہ دونوں ایک دوسرے کے خلاف نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. اسی طرح اگر کوئی شیطانی حرکت ہو اور شیطان آپ کو کوئی ڈیمیج کر دے یا کوئی ایسی کیفیت میں مبتلا کر دے اور وہ جسمانی بھی ہو, وہ میڈیکل سے بھی تعلق رکھتی ہو, تو یہ بالکل پاسبل ہے. مثلا جن یہاں پہ آئے اور یہاں ٹانگ مار کے چلا جائے, یہ اگر ٹوٹ گیا ہے, ٹیبل ٹوٹ جائے, تو ٹیبل ٹوٹی ہے یہ ایک فزیکل مسئلہ بھی تو ہے, جی, جی, لیکن یہ روحانی طور پر اس کو جن نے کیا ہے, کس نے کیا ہے, یہ ایک اور بات. وہ روحانی ہو یا جسمانی ہو یا نفسیاتی ہو, اس کی ایک فزیکل انٹرپریٹیشن بھی بہرحال درست ہے اسی وقت. اس لیے یہ بیک وقت ساری باتیں ٹھیک ہو سکتی ہیں.